तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली में मखसूस नशिस्तों की हकदार है। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों पर पीटीआई उम्मीदवारों को नोटिफाई करे। सुप्रीम कोर्ट ने तफसीली फैसला जारी कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला कालअदम इलेक्शन कमीशन का 1 मार्च का फैसला आइन से मुतसादिम करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी का इजलास, जस्टिस मंसूर अली शाह जजेस कमेटी इजलास में शिरकत किए बगैर चले गए। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और जस्टिस अमीनुद्दीन की शिरकत। सुप्रीम कोर्ट का 63 नजरसानी केस समाअत के लिए चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच तश्कील। समाअत 30 सितंबर को होगी। और लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद आसिम मलिक को DGI तैनात कर दिया गया। 30 सितंबर को नई जिम्मेदारी संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक GHQ में एडजुटेंट जनरल के फराइज अंजाम दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन जमहूरी अमल का जामिन और हुकूमत का चौथा सुतून है। इलेक्शन कमीशन फरवरी 2024 में अपना ये किरदार अदा करने में नाकाम रहा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में लिखा, इंट्रा पार्टी इलेक्शन न कराने की सजा इंतखाबी निशान वापस लेने से ज्यादा कुछ नहीं। मखसूस नशिस्तें न देना इजाफी सजा है। 13 में से 11 जजों का इस बात पर इत्तफाक था कि आरओज और इलेक्शन कमीशन ने गैर कानूनी इक़दाम किए। PTI की फरीक बनने की दरखास्त हमारे सामने मौजूद थी। 14 सितंबर की वजाहत को इस फैसले का हिस्सा समझा जाए। वजाहत अपने ही फैसले की करना थी, इसलिए फरीक़ैन को नोटिस जारी करना जरूरी नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के 8 जजेस का 2 जजेस के इख्तलाफी नोट पर तहफ़्फ़ुज़ात के साथ जस्टिस अमीनुद्दीन खान और जस्टिस नईम अख्तर अख्वान का अमल मनसब के मुनाफिक करार दे दिया। तफसीली फैसले में कहा, अक्सरियती फैसले पर जिस अंदाज में इख्तलाफ किया गया वो मुनासिब नहीं। वजूहात भी बताएं कि दूसरे जजेस की राय में क्या गलत है। दोनों जजेस ने इलेक्शन कमीशन को कहा, सुप्रीम कोर्ट के अक्सरियती फैसले की तामील ना करें। 80 कामयाब उम्मीदवारों को वार्निंग दी। जजेस अपनी राय देते हुए हद से तजावुज कर गए। ऐसी राय मुल्क की आला तरीन अदलिया की सालमियत को नुकसान पहुंचाती है। जिस तरीके से 2 जजेस ने अपने फैसले में लिखा वो उन्हें जेब नहीं देता। दोनों जजेस का यह अमल अदालती कार्रवाई और इंसाफ की फरहमी में रुकावट डालने की कोशिश है। आजाद उम्मीदवार का किसी जमात में शमूलियत का अमल नाकाबिल वापसी है। आजाद उम्मीदवार ने कामयाब होने पर 3 दिन में किसी जमात में शामिल होना होता है। विफाकी वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कानून साजी पार्लियामान का हक है। पार्लियामेंट की कानून साजी सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से बालातर है। आज के फैसले से नजरसानी दरखास्तों को मजीद तक़वियत मिली। फैसले इन उसूलों की बुनियाद पर होते हैं कि कौन रिलीफ मांगने आया है। मुकम्मल इंसाफ के आईनी आर्टिकल पर सुप्रीम कोर्ट के मुताद्दिद फैसले मौजूद हैं। PTI इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट न सुप्रीम कोर्ट में फरीक थी। मौजूदा कानून के मुताबिक ये मखसूस नशिस्तें कैसे एलोकेट होनी है फैसले में नहीं। मखसूस नशिस्तें उसी पार्टी को मिलेगी जो उम्मीदवार जीते हों। सुप्रीम कोर्ट ने जमहूरियत को मजीद मजबूत किया है। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन के इक़दाम पर सवाल उठाए हैं। मखसूस नशिस्तें PTI का हक है। इलेक्शन कमीशन मखसूस नशिस्तों का जल्द नोटिफिकेशन जारी करे। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की PTI कोर कमेटी इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू, कहा पार्टी जिसे नामजद करे वो पार्टी का ही उम्मीदवार माना जाएगा। हुकूमत अपने गैर कानूनी इक़दामात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए तरमीम ला रही है। ऐसा नहीं होने देंगे। हर फोरम पर एहतजाज करेंगे, अदालत भी जाएंगे। इनका आईनी तजुर्बा नाकाम होगा। मखसूस नशिस्तों से मुतालिक इलेक्शन कमीशन का 3.5 घंटे तक जारी रहने वाला इजलास बेनतीजा खत्म। इलेक्शन कमीशन आज भी किसी नतीजे पर नहीं पहुंच सका। इजलास में मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अमल दरामद पर गौर किया गया। इलेक्शन कमीशन का कानूनी माहिरीन से मजीद मुशावरत जारी रखने का फैसला। इजलास कल दोबारा होगा। अली अमीन गंडापुर का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ मगर इसकी फ्रीक्वेंसी कम थी। अगर फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती तो जलसे में बर वक्त पहुंचते। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी कहते हैं वजीर आला KP अली अमीन गंडापुर एतमाद खो चुके। उनके अपने वज़रा कह रहे KP में करप्शन हो रही है। PTI क़यादत चाहती है बानी जेल में ही रहे।
توشہ خانہ 2 کیس میں بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ پر 26 ستمبر کو فرد جرم عائد کی جائے گی۔ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو کمرہ عدالت میں پیش کیا گیا۔ بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کو توشہ خانہ 2 کیس کے چلان کی نقول فراہم کی گئی۔ بانی پی ٹی آئی اور اہلیہ کی ضمانت بعد از گرفتاری کی درخواستوں پر بھی سماعت۔ وکیل سلمان صفدر نے درخواستوں پر دلائل دیے۔ سماعت 26 ستمبر تک ملتوی۔ ازما بخاری کی ایڈٹ شدہ ویڈیو وائرل کرنے کا کیس، وزیر اطلاعات پنجاب کی فلک جاوید کے خلاف کارروائی کی درخواست۔ ڈی جی ایف آئی اے کی عدم حاضری پر لاہور ہائی کورٹ کا اظہار برہمی۔ چیف جسٹس نے کہا اگر وہ چین گئے ہیں تو سفری ریکارڈ کیوں نہیں پیش کیا؟ عدالت کو مطمئن کرنے کے لیے دعوت نامہ لے آئے۔ ایف آئی اے افسران کو فیلڈ میں جا کر کام کرنے کی عادت نہیں۔ ڈی جی ایف آئی اے پیش ہوگا تو کیس اور سفر سے متعلق پوچھیں گے۔ ازما بخاری کہتی ہے میرے کیس سے پی ٹی آئی کا پروپیگنڈا سیل پکڑا جائے گا۔ ان کے سوشل میڈیا سرگنا کو قانون کے شکنجے میں آنا ہوگا۔ علی امین گنڈا پور کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ کر کے بھیج دیا ہے۔ پہلے شٹر ڈاؤن کیا، اب پہیا جام ہڑتال کریں گے۔ حکومت سے معاہدے کے تحت 45 دن کی مدت آج مکمل ہو گئی۔ کل آئندہ کے لاہ عمل کا اعلان کریں گے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں احتجاج میں غیر معینہ مدت کی ہڑتال، لانگ مارچ، بلوں کی عدم ادائیگی شامل ہے۔ تمام آپشنز کا جائزہ لے کر کوئی لاہ عمل اپنایا جائے گا۔ ٹیکس ہدف پورا کرنے کا مشن، ایف بی آر کے نئے جتن، یکم اکتوبر سے نان فائلرز کے خلاف سخت ٹریک ڈاؤن کا فیصلہ، لاکھوں نان فائلرز کو حتمی ٹیکس نوٹس جاری کرنے کا پلان، موبائل سمز، بجلی اور گیس کے کنیکشن منقطع کرنے کی حکمت عملی بھی تیار۔ ذرائع ایف بی آر کا کہنا ہے نان فائلرز کے بیرون ملک جانے پر پابندیاں بھی لگ سکتی ہیں۔ نان فائلرز کے لیے پراپرٹی، گاڑی کی خرید و فروخت پر پابندی کی تجویز۔ پہلی سہ ماہی کا شارٹ فال پورا کرنے کے لیے انفورسمنٹ اقدامات میں تیزی لائی جائے گی۔ ایف بی آر کی رواں مالی سال کے انکم ٹیکس گوشوارے 30 ستمبر تک جمع کرانے کی ہدایت۔ ٹیکس گوشوارے جمع نہ کرانے والوں سے دگنا ود ہولڈنگ ٹیکس وصول ہوگا۔ منشیات کے تدارک کے لیے تمام اراکین اسمبلی ہم آواز ہیں۔ وزیر اطلاعات سندھ شرجیل انعام ایمن کا سندھ اسمبلی میں اظہار خیال، بولے صدر آصف علی زرداری نے کہا ہے معاشرے سے اس لعنت کو مکمل ختم کیا جائے۔ ایوان کا ہر رکن نارکو ٹیکس کا وزیر ہے۔ ہمیں نوجوان نسل کو صحیح راستے پر لگانا، منشیات سے بچانا ہے۔ ڈپٹی کمشنرز کے رحم و کرم پر چل رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنرز اگر کام نہیں کر سکتے تو چھوڑ دیں، ایک اچھا کام تو کریں۔ جسٹس صلاح الدین پنور کے پبلک لائبریری اور سکولز کی خستہ حالی سے متعلق کیس میں ریمارکس۔ سندھ ہائی کورٹ نے کہا سکول کی چھت گرنے پر مقدمہ کانٹریکٹر اور انجینئر پر ہوتا تھا، اب متعلقہ ڈپٹی کمشنر کو بھی ایف آئی آر میں نامزد کیا جائے گا۔ صرف کنڈیارو نہیں، صوبے کی سینکڑوں لائبریریز کو نظر انداز کیا جا رہا ہے۔ اسرائیل کے لبنان پر آدھے گھنٹے میں 80 فضائی حملے، 100 افراد شہید، 400 زخمی۔ اسرائیلی فورسز نے بیکا وادی، سور، نبتیا اور دیگر علاقوں پر بمباری کی۔ لبنان میں 2 دن کے لیے اسکول بند کر دیے گئے۔ لبنان کے وزیر اعظم کا اقوام متحدہ سے اسرائیلی جارحیت رکوانے کا مطالبہ، کہا اسرائیل پر اثر و رسوخ رکھنے والے ممالک جارحیت رکوانے میں کردار ادا کریں۔ پاکستان اور چین کٹھن اور اچھے وقتوں کے اسٹریٹجک تعاون کے شراکت دار ہیں۔ تاریخ گواہ ہے دونوں ممالک نے ہمیشہ ایک دوسرے پر بھروسہ کیا اور ساتھ دیا۔ چینی صدر کا وزیر اعظم شہباز شریف کو خط، سالگرہ کی مبارکباد دی، نیک تمناؤں کا اظہار کیا، کہا دونوں ممالک میں ایسا رشتہ قائم ہوا جس پر بدلتا ہوا عالمی منظرنامہ اثر انداز نہیں ہوا۔ چین پاکستان تعلقات کی مضبوطی میرے لیے انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ اسٹریٹجک تعاون کے فروغ اور سی پیک سمیت متعدد شعبوں میں تعاون اور جدید دور میں مستقبل کے لیے کام کرنے کا خواہاں ہوں۔ وزیر اعظم شہباز شریف آج لندن سے نیو یارک پہنچیں گے، اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی اجلاس میں شرکت کریں گے۔ دورہ امریکہ میں ترکی، بنگلہ دیش اور مالدیپ کے سربراہان سے ملاقاتیں شیڈیول۔ وزیر اعظم آئی ایم ایف اور ورلڈ بینک کے حکام سے بھی ملیں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف 27 ستمبر کو جنرل اسمبلی اجلاس سے خطاب کریں گے۔
بھارتی وزیراعظم نریندر مودی کی اقوام متحدہ آمد پر کشمیریوں اور سکھوں کا احتجاج. مظاہرین نے مقبوضہ کشمیر کی آزادی اور خالصتان کے قیام کے لیے فلک شگاف نعرے لگائے. فرینڈز آف کشمیر انٹرنیشنل کی چیئرپرسن غزالہ حبیب کا کہنا تھا کشمیر کی آزادی تک تحریک جاری رہے گی. جنرل اسمبلی اجلاس میں پیکٹ فار دی فیوچر کی قرارداد متفقہ طور پر منظور. پاکستان کے بعد جنوبی افریقہ نے بھی سلامتی کونسل میں اصلاحات کا مطالبہ کر دیا. کہا عالمی امن کا معاملہ چند ممالک کے ہاتھ میں دینا ٹھیک نہیں. موجودہ نظام غیر منصفانہ اور غیر پائیدار ہے. معلم جبہ دھماکے کا مقدمہ CTD نے درج کر لیا. تحقیقات کے لیے اعلیٰ سطح انکوائری ٹیم تشکیل دے دی گئی. پولیس موبائل کے قریب دھماکے میں اہلکار برہان علی شہید، 4 زخمی ہوئے تھے. بم سڑک کنارے نصب کیا گیا تھا. سفیروں کی سیکیورٹی پروٹوکول میں شامل پولیس وین زد میں آئی. سفارتی کور کے تمام ارکان بحفاظت اسلام آباد واپس پہنچ گئے. ARY نیوز کے پروگرام سریام میں لیسکو افسر کی کرپشن کے خلاف سٹنگ آپریشن. لیسکو چیف نے لیسکو افسر کی جانب سے رشوت لینے کا نوٹس لے لیا. انجینئر شاہد حیدر کی ہدایت پر ڈپٹی ڈائریکٹر عبداللہ شبیر اور ہیڈ ڈرافٹ مین محمد شفیق معطل. معاملے کا تفصیلی جائزہ لینے کے لیے انکوائری کمیٹی تشکیل. ترجمان لیسکو کا کہنا ہے کمیٹی 7 روز میں رپورٹ پیش کرے گی. جیکب آباد کی عدالت میں پولیو ورکر زیادتی کیس کی سماعت. متاثرہ پولیو ورکر کو پولیس کی سخت سیکیورٹی میں عدالت میں پیش کیا گیا. متاثرہ خاتون نے کہا بعض لوگ DNA کے نمونے تبدیل کرانے کی کوشش کر رہے ہیں. سندھ حکومت نے DHO کو ہٹانے کا اعلان کیا لیکن DHO چارج نہیں چھوڑ رہا ہے. عدالت نے SSP DHO اور سول سرجن سول اسپتال کو نوٹس جاری کر دیا. سماعت 28 ستمبر تک ملتوی. سیکریٹریٹ سطح پر تمام محکموں کو ڈیجیٹل سسٹم سے منسلک کیا جائے. وزیر اعلیٰ سندھ کی ای گورننس سسٹم سے متعلق اجلاس میں ہدایت. کہا ای گورننس کے ذریعے پیپر لیس سسٹم بنایا جائے. تمام محکمے اپنے ڈپارٹمنٹ کے اندر ای سسٹم شروع کریں. محکموں کو چیف سیکرٹری سیکریٹریٹ اور آپس میں منسلک کیا جائے. اور چیمپئنز ون ڈے میں پلے آف لائن اپ مکمل. مارکوس، پینتھرز، اسٹالینز اور لائنز اگلے مرحلے میں پہنچ گئے. گزشتہ روز آخری راؤنڈ میچ میں ڈولفنز اور لائنز کو 16 رن سے شکست دی. اسٹالینز کے ہیڈ کوچ منصور احمد کہتے ہیں ہماری ٹیم ٹورنامنٹ جیتنے کے لیے فیورٹ ہے. اسٹالینز کی ٹیم کے نوجوان کھلاڑی مستقبل میں پاکستان ٹیم کی نمائندگی کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. ایونٹ کے تمام میچ اے اسپورٹس پر براہ راست دکھائے جا رہے ہیں.